أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس منور معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كيف الورى مصباح الظلم جميل الشام شفيع الأمم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين محبوب فقراء اليتامى والمساكين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى محمد عزیزان محترم اور برادران ایمان، ہدایت کے عنوان سے اپنی آج کی گفتگو اپنے پہلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جس سورہ کی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ قرآن کی بڑی مشہور و معروف سورہ کہ جسے سورہ اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے. اس کی ابتدائی آیت کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل ہوا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے اس پروردگار کے نام کی کہ جو بڑا بے نیاز ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. الذی خلق فسوی، اور تم کیوں نہ اس کی تسبیح کرو اس لیے کہ تمہیں وہی خلق کرنے والا ہے. الذی خلق فسوی، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں خلق کیا. نہ صرف خلق کیا بلکہ اس کے آگے کا فسوی، بہترین خلق کیا، نقش و نگار دیے، ایک پرسنالٹی دی، خوبصورتی عطا کی، تم کو خوبصورتی کے مرحلے پہ سب سے ٹاپ پر رکھا. یعنی نہ صرف خلق کیا بلکہ بہترین خلق کیا. پھر اس کے بعد خلق کرنے کے بعد ہم نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہیں خلق کیا، تمہیں بہترین خلق کیا، نہیں. پھر اس کے بعد والذی قدر فہدی، ہم نے تمہارے مقدر کو لکھ دیا اور تمہیں ہدایت دے دی. کیا کہنا سبحان اللہ. یعنی پروردگار عالم نے انسان کو چھوڑا نہیں ہے، انسان کو کسی بھی مرحلے پہ چھوڑا نہیں ہے. اگر اسے خلق کیا ہے، اگر اسے بہترین خلق کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. تو اب وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں ایک لمحہ بھی نہ چھوڑا ہو، تو اب شرافت انسانی بھی یہی ہے کہ ہم بھی اس پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں. کیا کہا والذی قدر فہدی، دیکھو ہم نے تمہارے مقدر کو لکھ دیا اور تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا. ہدایت کس سے کی؟ 1,24,000 پیغمبر سے ہدایت کی. ہدایت کس سے کی؟ انبیاء کا سلسلہ بند ہونے کے بعد 12 ائمہ سے ہماری ہدایت کی. عزیزان محترم بہت توجہ کے ساتھ، یہ جو آج کے مسلمان کا یہ تصور ہے کہ انبیاء کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ بہت ہی غلط تصور ہے. اس لیے کہ اس دنیا کو، اس دین کو، اس قرآن کو، اللہ کے پیغام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. اچھا، اگر دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اگر اللہ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو پھر انبیاء بھی قیامت تک آنے چاہیے. بھائی سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا، جب اگر دین باقی رہے گا تو انبیاء بھی قیامت تک آنے چاہیے. آخری وجوہات کیا ہے
کہ 1,24,000 انبیاء کے بعد اللہ نے دروازے کو بند کر دیا، پھر ائمہ کے دروازے کو کھول دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ پروردگار عالم اس کے بعد انبیاء بھیج نہیں سکتا؟ یا پھر نعوذ باللہ پروردگار عالم بخیل ہے کہ اس کے بعد اب وہ بھیجنا نہیں چاہتا؟ مطلب وجہ یہ ہے، انبیاء رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ میں نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو رسول ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، نئی شریعت کو لے کر آتے ہیں. لیکن اللہ نے پہلی منزل پر ہی کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے لیے اگر کوئی سب سے محبوب ترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. تو جب دین اسلام کو محبوب ترین بنا دیا تو اب اس کے بعد کوئی رسول آئے گا نہیں. جب رسول نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہادی آئیں گے لیکن اب انبیاء کی شکل میں نہیں آئیں گے بلکہ ائمہ کی شکل میں آئیں گے. تو ائمہ اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، ائمہ اور انبیاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، ائمہ محافظ شریعت ہوتا ہے. انبیاء شریعت کو پھیلاتا ہے، ائمہ خون دے کر بچا لیتا ہے. صلوات پڑھیں. بہترین کوئی دین آ نہیں سکتا، اس سے بہترین کوئی شریعت آ نہیں سکتی. تب اس کے بعد جتنے بھی ہادی آئیں گے وہ ان کی حفاظت کے لیے آئیں گے. یاد رکھیے خدا کی قسم. اور جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ تمام 1,23,999 انبیاء سے بلا شبہ افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی صداقت، ان کی عصمت کی کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ اگر کمپیئر کرتے چلے جائیں، خود مولا کائنات کو اللہ نے سورہ انعام میں نفس رسول کہا ہے، رسول جیسا کہا ہے، رسول کی جان کہا ہے، رسول کا ذراف کہا ہے. کسی میں ہمت جو کہہ دے رسول ہمارے جیسے؟ آدم کہہ سکتے ہیں رسول ہمارے جیسے، نوح کہہ سکتے ہیں رسول ہمارے جیسے، ابراہیم اولی العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، امام ہیں، خلیل ہیں، صاحب کتاب ہیں، کہہ سکتے نہیں؟ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا. دیکھو تمام انبیاء ایک دوسرے کے برابر نہیں. فضلہم بعض علی البعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. کیا ہے؟ تلک الرسل فضلہم بعض علی البعض، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دے دی گئی. اب کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ہمارے جیسا، نہیں، بلکہ سب ایک دوسرے سے بہتر ہیں. نوح ابراہیم نوح سے بہتر ہیں، محمد عیسیٰ و موسیٰ ابراہیم سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے ائمہ کے لیے کیا کہ بالکل رسول جیسے ہیں. تو کیا کہا؟ والذی قدر فہدی. میرے ساتھ ساتھ چلیے کہ زیادہ ٹائم میں لوں گا نہیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. والذی قدر فہدی. دیکھو ہم نے تمہارے مقدر کو لکھ دیا اور تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا. خدا کی قسم مسلمان بھی 5 وقت کی نماز میں یہی دعا کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب اگر اس کا سیدھا ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ نہیں کر کے اہدنا، مجھے سیدھا راستہ دکھا. معبود سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اہدنا مطلب کیا؟ ہدایت کر دے. کس کے؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. کتنے بار کہتا ہے مسلمان؟ ایک دن میں 5 بار، 10 دن میں 50 بار، 100 دن میں 500 بار، 300 دن میں 1500 بار. کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. معبود مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. معبود مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. معبود مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. بھائی ہدایت کون کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے ملا یہ جواب دے گا بھائی ہدایت تو ہادی کرے گا. تو مجھے تمہاری منطق سمجھ میں نہیں آئی. ہدایت تو اللہ سے مانگو اور ہادی سقیفہ میں خود بنا لو. ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. معبود ہدایت کروا دے سیدھے راستے کی اور ہادی خود بنا رہے ہو سقیفہ میں. بھائی کہاں کا منطق ہے، کہاں کا لاجک ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو ہو جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا کہا؟ معبود مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اور دیکھ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کرنا کہ جن لوگوں کے راستے پر تو نے نعمتیں عطا کی ہے. نعمت والے راستے کی ہدایت کرنا، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نہ کرنا
کہ جس پہ تو غضبناک ہوا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھیں قرآن کتاب ہے تدبر کی, قرآن کتاب ہے تفکر کی, قرآن کتاب ہے غور و فکر کرنے کی. بہت توجہ کے ساتھ اگر قرآن کی ایک آیت پہ انسان غور کرے تو بہت بہترین میسج آپ کو ملے گا. بہت سی چیزیں آپ کو پتہ چلیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے, معبود نعمت والے راستے کی ہدایت کرنا, اس راستے کی ہدایت نہ کرنا کہ جس پہ تو غضبناک ہوا ہے. بھائی کیا خدا سے یہ ممکن ہے کہ خدا دوسرے راستے کی ہدایت کرے؟ خدا کفریہ راستے کی ہدایت کرے؟ وکیل صاحب موجود ہیں, پڑھے لکھے. کیا ممکن ہے؟ مومن آدمی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنے چچا سے سوال کرتا ہوں, کیا خدا سے یہ ممکن ہے, کیا بعید ہے خدا سے کہ خدا غضبناک والے راستے کی ہدایت کرے گا؟ بھائی ممکن ہے خدا سے؟ بھائی خدا خود کرے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دیکھو ہدایت تو ہم نے کر دی, اب تم چاہے اس پر چل کر میرا شکریہ ادا کرو یا اسے ٹھکرا کر کفر اختیار کر لو. بار بار انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ الأولی. دیکھو ہدایت کرنا میرا کام ہے. اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں صراط المستقیم کی ہدایت, انک لا تہدی الی الصراط المستقیم, میں تو صراط المستقیم کی ہدایت کرنے والا ہوں. معبود تو صراط المستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. لیکن یہاں بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی بات ہوگی؟ بھائی میں اگر آپ سے کہوں وکیل صاحب مجھے آپ منڈور کا راستہ بتا دیجئے, لیکن خبردار بزگر کا راستہ نہ بتائیے گا. سوال ہے, نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. منڈور کا بتا دیے, بزگر کا نہ بتائیے گا. تو عجب نہیں, پلٹ کر جواب دیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ جب بزگر کا پوچھیں گے تو بھائی میں بزگری کا بتاؤں گا نا, میں منڈور کا کیوں بتاؤں گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب عام انسان سے بھی راستہ بتانے میں بھی غلطی ہے کہ امکانات بہت کم ہے, تو وہ پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر ہے, تمام برائیوں سے پاک ہے, تمام خطا سے پاک ہے, بھلا اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے کی ہدایت کر دے؟ اے میرے اللہ بتلانا کیا چاہ رہا ہے؟ تو عزیزان عجب نہیں, خدا کی آواز یاد رکھو. بعد رسول کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے صراط المستقیم پر بیٹھ جائیں گے. یہ تمہارے اوپر ہے, چاہے ہمارے والے ہادی کو مان لو یا دوسرے والے ہادی کو مان لو.